امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، یالی چپٹنی۔ خالص آغا زیورات کی ایک بڑی سلطنت کا مالک اور کورہان خاندان کا سربراہ ہے۔ اگرچہ اس کا بیٹا اورہان اور سب سے بڑا پوتا فواد زیادہ تر کاروبار چلاتے ہیں، پھر بھی وہ کمپنی میں سب سے اہم فیصلے کرتے ہیں۔ اس کا چھوٹا پوتا فرید، جو اس کے بھائی فواد سے بہت مختلف ہے، ایک بہت ہی غیر ذمہ دار نوجوان بیچلر ہے جو ابھی بیرون ملک سے واپس آیا ہے جہاں وہ تعلیم حاصل کرنے گیا تھا۔ خالص فرید کی لاپرواہی کو مزید برداشت نہیں کر سکتا اور وہ اپنی بیوہ بہو افاقت پر پابندی لگاتا ہے کہ وہ اسے شادی کے لیے ایک اچھی لڑکی تلاش کر کے دے۔ اس خبر کے خالص آغا اپنے پوتے کے لیے دلہن کی تلاش میں ہے۔ نیلے رنگ سے گازین ٹپ میں کاظم کی حویلی تک پہنچتی ہے۔ کاظم کے امیر ہونے کی واحد امید اس کی خوبصورت بیٹیاں سنا اور سیران ہیں۔ نمبر 9، صاحب سزلٹ۔ 6 بہن بھائیوں کی کہانی۔ عزیزے، کیمو، زیلیحہ، فیدان، سامت اور بالم، جو اچانک اپنے والدین کو کھونے کے بعد متحد رہنے اور زندہ رہنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ ان کے سانحے کی جڑیں ان کے والدین بالا اور رفت سے ملتی ہیں، جن کی ممنوعہ محبت کا آغاز ماردین کے ایک گاؤں سے ہوا تھا۔ رفت ایک ٹیچر بالا سے محبت کرتی ہے، لیکن ماردین کے امیر ترین خاندان کا امیر اور جنونی بیٹا یاووس اسے اغوا کر لیتا ہے۔ اس کے ساتھ بدسلوکی کے باوجود بالا رفت کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے اور وہ جنگل میں ایک ویران زندگی بسر کرتے ہیں۔ 6 بچوں کو سکون سے پالتے ہیں، تاہم یاووس کا بدلہ ان کی دنیا کو تباہ کر دیتا ہے جب وہ ان کو ڈھونڈتا ہے اور ان پر حملہ کرتا ہے۔ استانبول بھاگتے ہوئے بہن بھائیوں کو شہر کے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اپنے والد کے قابل اعتماد دوست انکل اسلان سے پناہ مانگتے ہیں۔ کہانی لچک پر روشنی ڈالتی ہے کیونکہ بڑے بہن بھائی زبردست چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائیوں اور بہنوں کی حفاظت کے لیے تیزی سے بڑے ہونے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 8، ازاو شہر۔ عالیہ البورہ اپنے مرحوم شوہر کے جنازے اور اپنے 5 سالہ بیٹے کے ساتھ اپنے شوہر کی آخری وصیت پوری کرنے کے لیے ماردین پہنچتی ہے، تاہم یہ آمد واپسی کے ایک نقطہ کی نشاندہی کرتی ہے اور البورہ سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ البورہ قبیلے کا سربراہ جیہان البورہ عالیہ کی جدوجہد سے لا تعلق نہیں ہے، لیکن اس میں اسے اپنے بچے کو لے کر جانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ ماضی کی تاریکی، پوشیدہ رازوں اور خطے کی تلخ حقیقتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے عالیہ البورہ اپنے آپ کو اپنے مرحوم شوہر کے خاندان کے ساتھ ایک شدید جدوجہد میں پھنسا ہوا پاتی ہے۔ نمبر 7، سلا۔ سلا ایک نوجوان لڑکی ہے جو پیدا ہونے کے فوراً بعد اس کے خاندان اور اس کی جڑوں سے چھین لی جاتی ہے۔ اسے استانبول لے جایا گیا جہاں اسے امیر خاندان نے گود لیا، جو اسے بتاتا ہے کہ اس کا سارا خاندان مر گیا ہے۔ اگرچہ اس کا اصل مشرق سے ہے، لیکن سلا ایک جدید مغربی انداز میں پرورش پاتی ہے۔ ایک دن جب وہ اپنے نام نہاد مردہ خاندان اور ان کی پسماندہ روایات سے ملتی ہے تو اس کی کامل زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ اس کا حقیقی باپ اچانک نمودار ہوتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے کہ اس کی ماں مر رہی ہے اور وہ اسے دیکھنے کے لیے ماردین جاتی ہے۔ اس کی زندگی جلد ہی بدل جاتی ہے جب اسے اپنے بڑے بھائی کی جان بچانے کے لیے بوران آغا سے شادی کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، جو کہ ایک مکمل اجنبی ہے۔ نمبر 6، گیلن۔ اپنے والدین کو جانے بغیر پرورش پانے والی یتیم ہانجر نے کم عمری میں ہی زندگی کے چیلنجز سے لڑنا سیکھ لیا۔ چونکہ اس کا اپنے بھائی کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس لیے وہ ایک جنگجو جوان عورت بن گئی ہے جو اپنے پاؤں پر کھڑی ہے۔ ہانجر اپنے بیمار بھائی کو اس مشکل زندگی سے بچانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ ایک امیر خاندان کے واحد وارث جیہان نے اپنی والدہ مقدر کی طرف سے طے شدہ شادی کا خیال قبول کیا، جس نے اسے بتایا کہ ان کے نیک خون کو جاری رکھنے کے لیے اسے ایک بیٹا ہونا چاہیے۔ مقدر ہانجر کی خوبصورتی کی طرح متوجہ ہوئی اور اسے اپنے بیٹے کے لیے موزوں پایا۔ اگرچہ اسے یہ خیال پسند نہیں ہے، ہانجر اپنے بھائی کے علاج کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے اس شادی کو قبول کرتی ہے۔ نمبر 5، کیزل گونجا لار۔
کیزل گونجا لار مریم کی دل خراش کہانی سناتا ہے، جس کی شادی ایک 16 سال کی عمر میں ایک اسلامی فرقے میں ہوئی تھی، اور اب وہ اپنی بیٹی زینب کو شیخ کے پوتے کی دلہن جیسی قسمت سے دو چار ہونے سے روکنے کے لیے بہادری سے لڑ رہی ہے۔ اس کے بھابھی کی رہنمائی میں، جو فرقے کی ایک سابق رکن ہے، انہیں احساس ہوا ہے کہ انہیں فرقے کے طاقتور چنگل سے زینب کو بچانے کے لیے بھاگنا چاہیے۔ ڈرتے ڈرتے اپنے منصوبوں کو اپنے ظالم شوہر سے چھپاتے ہوئے، مریم کو پہلے سیکولر سائیکیٹرسٹ لیون کے گھر میں دیکھ بھال کرنے والے کے طور پر پیسہ کمانا چاہیے، جو اس کی مدد کرنے پر راضی ہے۔ ان کے متصادم مذہبی اور ترقی پسند عقائد کے باوجود مریم اور لیونٹ جذباتی طور پر ایک ساتھ کھینچے جاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں انتشار اور گہرا ہوتا جاتا ہے جب ان کی بیٹی کی شناخت سامنے آتی ہے۔ نمبر 4، سفیر۔ سفیر ڈرامے کی کہانی گلسوئے خاندان پر ہے، جو کیپاڈوکیا کے سب سے نمایاں خاندانوں میں سے ایک ہے، جن کی انتہائی قابل احترام زندگی ایک غیر متوقع سانحے کے بعد تباہ ہو جاتی ہے۔ امریکہ سے اپنے بڑے بیٹے آتیش کی واپسی پر گلسوئے کافی عرصے کے بعد دوبارہ ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ آتیش، جس نے کم عمری میں ایک ٹریفک حادثے میں اپنے والد کو کھو دیا، اپنے دادا عمر کی زبردست اتھارٹی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کرتے ہوئے گھر چھوڑ دیتا ہے۔ اپنی والدہ گلفیم کی درخواست پر وہ اپنے دادا کے قائم کردہ خاندانی کاروبار کو سنبھالنے اور بڑھانے میں اپنے بھائیوں یمان اور اوکان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے کئی سالوں کے بعد گھر واپس آیا ہے۔ نمبر 3، کینڈی دوسان آلاماز۔ جس دن علیزے کی پیدائش ہوئی، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ علیزے کو احساس جرم ہے، حالانکہ اس کے والد نور الدین اسے پریشان نہ کرنے کے لیے بلند آواز میں اس کا اظہار نہیں کر سکتے۔ اس میں نور الدین نے اسے خوش رکھنے کے لیے کیے گئے سمجھوتوں کا اضافہ کیا۔ نتیجہ ایک جارحانہ خود غرض کردار ہے، جو بنیادی طور پر اپنے آپ سے متصادم ہے۔ تاہم وہ ایک بریکنگ پوائنٹ پر پہنچ جاتا ہے، تقریباً ایک ویک اپ کال، جب اس کی بیٹی ایک مکینک کی کار کو نقصان پہنچانے والے ہٹ اینڈ رن میں ملوث ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، وہ اپنی بیٹی کو وہ چیزیں سکھانے کا فیصلہ کرتا ہے جو وہ اسے چھوٹی عمر میں سکھانے سے قاصر تھا۔ اس کا پہلا مقصد علیزے کو دوسروں کے فیصلوں اور خواہشات کا احترام کرنا سکھانا ہے۔ اس وجہ سے وہ سینم کو پرپوز کرتا ہے، جسے وہ برسوں سے پیار کرتا تھا، لیکن شادی کی طرف قدم نہیں اٹھا سکا تاکہ علیزے پریشان نہ ہو۔ نمبر 2، کان چیچی کلیری۔ کان چیچی کلیری دیلان اور باران کی چلتی پھرتی کہانی اور شادی کے بارے میں بتاتا ہے، جس پر وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی دشمنی کے باوجود خونی جھگڑے کو ختم کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، ایک ایسے جذبے کو بھڑکاتے ہیں جو یا تو محبت میں پھوٹ پڑے گا یا تباہی لائے گا۔ باران کو اپنے بھائی کو بچانے کے لیے اپنے دشمنوں سے نفرت کو ایک طرف رکھنا چاہیے اور اس جرم پر قابو پانا چاہیے جس میں اس کی ماں کو قتل کر دیا گیا تھا، کیونکہ وہ بدلہ لینے کے لیے ایک خاندان میں امن قائم کرنا چاہتا ہے۔ تقدیر اس وقت کال کرتی ہے جب باران کے چچا نے انکشاف کیا کہ اس نے باران کے والدین پر حملہ کرنے والوں کا سراغ لگا لیا ہے، لیکن اس کے چچا ایک خوفناک راز چھپاتے ہیں۔ وہ ایک جال بچھا رہا ہے اور در حقیقت اس حملے کے پیچھے وہ شخص ہے، اس امید میں کہ اگر باران بدلہ لے اور جیل چلا جائے تو وہ خاندان کی قسمت پر ہاتھ ڈال لے گا۔ نمبر 1، گیلسین حیات بل دیگی گیبی۔ زیادہ تر وقت زندگی آتی ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ انقرہ کے ناقابل تسخیر بدماش سادی پایاسل کے لیے بھی ہے۔ سادی پایاسل کا ماضی کارا بائر ہائی اسکول میں اس کی پیروی کرے گا، جہاں وہ اپنے گندے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر جغرافیہ کے استاد کے طور پر مقرر ہوا تھا۔ ان بچوں میں سے ایک جو ریفارمیٹری سے کارا بائر ہائی اسکول میں آتے ہیں، سادی کے لیے بہت خاص معنی رکھتے ہیں، لیکن ان دونوں میں اس سے بے خبر ہے۔ ایک اور چیز کے بارے میں سادی پایاسل کو معلوم نہیں ہے، وہ ہے پبلک سیکیورٹی برانچ کی بے قابو پولیس اہلکار سونگل کی محبت اور دلچسپی، جس کے ساتھ وہ انقرہ سے آیا تھا۔ مزید برآں، اس کی زندگی اس وقت ختم ہو جائے گی جب اس کا سامنا اس کی محبوبہ دریا سے ہوگا، جسے اس نے 17 سال قبل غیر ارادی طور پر پیچھے چھوڑ دیا تھا، لیکن اسے کبھی بھولا نہیں تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔